اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کے 26ویں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اس رکوع میں کل 6 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 211 تا 216۔ مضمون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نبی ذرا بنی اسرائیل سے سوال کریں نا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکام آ گئے، تو پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کو کیوں بدل ڈالا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن نشانیاں آئی تھیں، مطلب کہ جو آیات مبارکہ جن کی وجہ سے یہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں داخل ہوئے، اور جو ان کی کتابوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی گئیں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کی نعت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا ذکر خیر، انہوں نے اس کو کیوں بدل ڈالا؟ جو کفار تھے وہ اپنے دولت کے نشے میں تکبر غرور کرتے تھے، صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو مومنین ہوں گے میں ان کو فوقیت دوں گا، وہ افضل ہوں گے ان سے، ان کو ان کے تکبر کی غرور کی سزا ملے گی، دوزخ میں پھینکے جائیں گے، جبکہ مومنین کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما کر ان کی افضلیت قائم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ایک وقت تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، یہ پورے جو بنی نوع انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ سارے کے سارے دین اسلام پر قائم تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا،
پھر یکدم انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس اختلاف کی وجہ اللہ فرما رہا ہے کہ اور کچھ نہیں تھی، ان کا آپس کا بغض تھا اور ان کی سرکشی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، پھر کتابیں نازل فرمائیں ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سیدھی راہ پہ ہدایت کرے، جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ تو جنگ احزاب میں جب صحابہ کرام کو تکالیف پہنچیں سردی اور بھوک پیاس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے آگے آیات مبارکہ ہیں کہ تم سے پہلی امتوں، جو پہلے انبیاء کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، ان کو تو بہت ستایا گیا، ان کے مقابلے میں ابھی آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مومنین کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ پھر آگے خرچ کرنے کو حکم دیا کہ لوگ، صحابہ کرام، ایک صحابی تھے، بوڑھے تھے، مالدار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور میں کیا خرچ کروں اور کیسے خرچ کروں؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، اور مصارف، جو خرچ کرنے کے مصارف بھی بیان فرمائے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فرض کیا مومنوں پر۔ یہ ہیں جی 6 آیات مبارکہ کا میں نے اوور ویو آپ کو بتا دیا، جس کا مفہوم۔ اب ہم اس کی تلاوت و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اے محبوب نبی، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں۔ ان کی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ذکر خیر ہوا، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، انہوں نے بدل دیا نا وہ آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کی شان میں آیتیں نازل، ان کو تبدیل کر دیا، تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے۔ اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے تھے وہ کافرین ٹھہرے، دوزخ کے عذاب کے سزاوار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت عذاب اللہ تعالیٰ وعید فرما رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی رزق دے، بے حساب رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کافرین کے لیے خوشنما بنا دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، جبکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ مومنین کے سامنے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ذلیل و خوار کرے گا۔ جو دنیا میں تو ان پر ہنستے تھے نا، اپنی دولت کا گھمنڈ تھا ان کو، اور صحابہ کرام پہ طعنہ زنی کرتے تھے، مذاق ان کا اڑاتے تھے، ہنستے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ مومنین کو اللہ تعالیٰ افضلیت کا درجہ دے گا ان پر، اور ان کو دوزخ میں پھینک کر وہ دوزخ میں پھینک کر ان کی تکبر اور غرور کی سزا دے گا، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے اس میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو اب ہمیں رزق کے کانسیپٹ کو صرف دانہ پانی یا پیسے سے لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اچھی صحت دی، اللہ نے اولاد دی، عزت والی روزی دی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا یہ رزق میں شمار ہوتے ہیں۔ قلبی سکون دیا، صحت کے ساتھ ساتھ اگر قلبی سکون بندے کو حاصل ہو جائے
تو ان سے بڑھ کر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے رزق میں شامل ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بغیر حساب کے رزق دوں. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری. کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جس کو دی گئی تھی. بات اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے. آپس کی سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ جنگ احزاب میں جو صحابہ کرام کو تکالیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارک نازل فرمائی کہ آپ سے پہلی امتیں جو تھیں، پہلے انبیاء کو جو ماننے والے تھے، ان کو تو آپ کی نسبت بہت زیادہ ستایا گیا، لیکن کوئی بھی چیز ان کو ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آپ اپنی چادر مبارک کا تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کب ہماری مدد کرے گا؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں یہ کفار اتنا ستاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ سے پہلے امتیں آئیں، پہلے انبیاء کے ماننے والے آئے، ان کو آپ کی نسبت بہت زیادہ ستایا گیا، ان کو آروں سے چیرا گیا، گڑھے کھود کر ان کو گڑھوں میں زندہ دفن گاڑ دیا گیا، اور لوہے کی جو کنگھیاں ہیں ان سے ان کے جسم کے گوشت نوچے گئے. لیکن ان کو یہ ساری تکالیف ان کے ایمان میں فرق نہ لا سکیں، ان کو راہ حق سے نہ ہٹا سکیں. تو حتیٰ کہ وہ جو پہلے انبیاء تھے وہ بھی اور ان کے ماننے والے مومنین وہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ ہماری مدد تو کب کرے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی. یہ ان کا ذکر ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. میں محبوب نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں،
تو فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ صحابہ کرام وہ صحابی نے سوال کیا کہ یا اللہ رسول میں کیا خرچ کروں اور کیسے کروں، یہ سوال کیا ہوگا نا، یہ اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مصارف بھی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنا چاہیے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیاوی شہرت کے لیے، یا کہ لوگ کہیں کہ جناب فلاں بندہ بڑا سخی ہے، تو پھر وہ مال بھی ضائع اور وہ نیکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خرچ کرنا چاہیے، آپ ظاہر بھی خرچ کر سکتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے خرچ کرنے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر آپ ظاہر خرچ کر رہے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگوں میں بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو، تو وہ بھی ظاہر خرچ کرنا بھی عین عبادت ہے، بلکہ وہ چھپ کر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ شہادت ہے، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلا مصرف والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو واجب صدقات ہوتے ہیں وہ بھی ہم نہیں دے سکتے، ان کی خدمت کریں۔ جو بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے اس پر پہلا حق والدین کا ہے۔ پھر قریب کے رشتہ داروں کے لیے دوسرا حق قریب کے رشتہ داروں کا ہے، اول خویش بعد درپیش۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قریبی رشتہ داروں کو شریک سمجھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ساڑ کرتے ہیں ان سے۔ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ اور اس کے بعد آتا ہے یتیموں کا اور مسکینوں کا حق اور راہگیروں کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھلائی کرے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور تمہیں ناگوار ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ناگوار تو گزرے گا، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ اگر کافر جو ہیں وہ ملک پر حملہ کر دیں تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے، ویسے اس کے علاوہ وہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سمجھ ناقص ہے، ہماری فہم و فراست ناقص ہے، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اگر کوئی غلطی ہوگی اور بیان کرنے میں، پڑھنے میں، سننے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کے حقیقی فیوز و برکات سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد کل ذرۃ ما تعرف محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔